السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ مسئلہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آپ آدھا ویڈیو اگر دیکھتے ہیں تو مسئلہ آپ اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں مسئلے کے جانب کہ مسئلہ ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ صابن یا واشنگ پاؤڈر کا استعمال کرنا شریعت میں کیسا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کے مسئلہ مسائل کے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اچھا لگے تو لائک کریں، اگر آپ کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ پہ لکھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے سوال کا جواب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ خود بھی سوال و جواب پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپشن سے سوال و جواب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ آج کل عام طور پر بدن یا کپڑا صاف کرنے کے لیے جو صابن یا واشنگ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشیاء میں اصل طہارت و اباحت ہے، لہٰذا جب تک صابن یا واشنگ پاؤڈر میں ناپاک چیز کی ملاوٹ کا یقین نہ حاصل ہو اسے پاک ہی جانا جائے گا، جیسا کہ فتوی شریف میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 سے لے کر 90 تک میں یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں کچھ ورڈ بہت سخت ہیں جس کو عام انسان نہیں سمجھ پائیں گے، علماء کرام اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کا خلاصہ نیچے کر دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی صابن یا واشنگ پاؤڈر کے تعلق سے یقین ہو جائے کہ اس میں مردار یا ناپاک جانور کی چربی استعمال کیا گیا ہے تو ضرور وہ ناپاک قرار دیا جائے گا اور اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ یعنی جب تک ہم یہ نہ جان لیں، یقین کے ساتھ ہمیں یہ پتہ نہ ہو پائے کہ اس میں مردار یا ناپاک جانور کی چربی کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں، تو تب تک اسے پاک ہی جانا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں یہ غالب گمان ہے، یعنی ہمیں پکا یقین ہے کہ اس صابن یا واشنگ پاؤڈر میں مردار یا ناپاک جانور کی چربی کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ پاؤڈر یا صابن آپ کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہوگا۔ تو اس سے ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔